اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ پسندیدہ دین اسلام میں ہر طرح کی جمعیت اور کاملیت ہے۔ یہ وقت اور علاقوں میں مقید نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جو محض منطقی فلسفے کی بنیاد پر کتابوں تک محدود نہیں بلکہ عملی زندگی کے ہر گوشے کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ادیان عالم میں اسلام کی نمایاں خوبی اعتدال ہے۔ یہ افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ اپنی کاملیت اور جامعیت کی بنیاد پر اس میں الحاد و بدعات، رسوم و رواج اور خرافات کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو ایسی تعلیم دیتا ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے حصول کی اکیلی ضامن ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو جعلانہ رسومات سے بچنے کے لیے سختی سے روکتا ہے اور ایسے تمام امور کو ناجائز قرار دیتا ہے جن کی بنیاد کسی غلط سوچ پر ہو۔ ان بے بنیاد نظریات میں سے ایک ماہ صفر المظفر کو منحوس سمجھنا بھی ہے۔ صفر الخیر کا مبارک مہینہ شروع ہے۔ دیگر مہینوں کی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے، لیکن جہالت اور دین دوری کی وجہ سے اس کو تہمت پرستی کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ اس کو منحوس تصور کرنے کو غلط نظریہ قرار دیا ہے۔ تاریخ اسلامی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل اسلام سے اس مہینے کے لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے اور بہت سارے معاشرتی طور پر اچھے کاموں سے رکے رہتے تھے۔ وہ انتظار کرتے تھے کہ سفر کا مہینہ گزر جائے تب ان کاموں کو پورا کریں گے۔ یہ بات قابل تعجب نہیں، کیونکہ اس زمانے کو قرآن نے زمانہ جاہلیت قرار دیا ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب تعلیم عام ہو چکی ہے، شعور و آگاہی ہر سو پھیل چکی ہے، بالخصوص دین اسلام کی تعلیمات ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو چکی ہے، ایسے زمانے میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ جو بظاہر پڑھا لکھا، باشعور اور دیندار نظر آتا ہے، ان میں بھی بد عقیدگی تاحال ختم نہیں ہوئی۔ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ شریعت جن تہمات اور رسومات سے بچنے کا حکم دیتی ہے، آج انہی کو اپنایا جا رہا ہے۔ بعض باتیں اس مہینے کے متعلق مشہور ہیں جو سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں چند کا ذکر کرتے ہیں۔ اس مہینے میں نحوست نازل ہوتی ہے۔ اس مہینے میں آفات نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس مہینے میں حادثات نازل ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں بیماریاں اترتی ہیں۔ اس مہینے میں نئے شادی شدہ جوڑوں کو حقوق زوجیت سے روکا جاتا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مخصوص طریقے کے مروجہ قرآن خوانی ضرور کرانی چاہیے۔ اس مہینے میں آٹے کی 365 گولیاں بنا کر پانی کے تالاب وغیرہ میں ڈالنا۔ اس مہینے میں 311 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن کریم پڑھنا باعث برکت ہے، لیکن اس کے لیے بعض دنوں کو متعین کر کے اسے لازمی سمجھنا اور دین کا جز قرار دینا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، سارا سال پڑھیے، کیونکہ منع نہیں کرتا، لیکن اپنی طرف سے ایام اور اوقات کے تعین کو دین سمجھ کر ضروری قرار دینا سراسر غلط ہے۔ اس مہینے میں لولے، لنگڑے اور اندھے جنات اترتے ہیں۔ اس مہینے میں چنے ابال کر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اس مہینے میں چوری بنا کر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اس مہینے میں مزاج میں شدت اور تیزی آ جاتی ہے۔ اس مہینے میں پہلے 13 دن انتہائی بھاری ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں گھریلو لڑائی جھگڑے ضرور ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں صندوقوں اور پیٹیوں کو ڈنڈوں سے خوب پیٹنا جائے تاکہ جنات بھاگ جائیں۔ اس مہینے میں مٹی کے برتن توڑ دینے چاہیے۔ اس مہینے میں کاروبار میں خسارہ آتا ہے۔ اس مہینے میں آخری بدھ کے روز عید منائی جاتی ہے۔ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں شادی و بیاہ اور خوشی کی تقریبات نہیں کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری بدھ کو آسمان سے 3,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے مخصوص قسم کی 4 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر رکعت میں ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 70 مرتبہ سورۃ کوثر، 15 مرتبہ سورۃ اخلاص اور ایک مرتبہ معوذ 3 پڑھی جاتی ہے، پھر سلام پھر کر مخصوص دعا کی جاتی ہے۔ آپ کو دعا سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ یہ بھی پڑھا جاتا ہے اور یہ بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد فقراء و مسکین میں مختلف قسم کے کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سفر کے آخری ایام میں اس خاص عمل کے میسیجز بھی واٹس ایپ اور سوشل میڈیا وغیرہ پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ قرآن و کتاب جس کی آیت کی برکت سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو خاص طریقے سے مخصوص کرنا اور کسی خاص مہینے میں ہی اس کی برکت کا قائل ہونا یہ سراسر غلط ہے۔ اب سفر سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان مبارک معلوم فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر منحوس نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اسلام میں نحوست اور اس طرح کے تہمات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عبادات کو عام معمول کے مطابق ادا کیا جائے۔ کوئی بھی نیک اور خیر کا کام مثلاً قرآن کریم کی تلاوت اور صدقہ و خیرات کو مخصوص طریقوں کے خاص نہ کریں، اور شریعت میں جائز امور مثلاً کاروبار، نکاح، شادی بیاہ، سفر کرنا وغیرہ اس کو اس مہینے یا کسی بھی دن اور مہینے کی نحوست کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنے معاشرے میں پھیلتی بد عقیدگی کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس طرح اس مہینے میں کی جانے والی بدعات اور خرافات سے اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے کو قوم پرستی اور جاہلانہ نظریات سے محفوظ رکھے
اور اسلام کی واضح تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔